الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو من قبلی ان تمسوہن ان کو چھونے سے پہلے وقد فرضتم جبکہ تم نے مقرر کر دیا تھا لہن ان عورتوں کے لیے فریضۃ مہر فنصف ما فرضتم تو جو تم نے مقرر کیا تھا اس کا نصف دو الا مگر یہ کہ یعفون وہ عورتیں معاف کر دیں او یعفو الذی یا معاف کر دے وہ آدمی بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کا معاملہ وَأَن تَعْفُوا اور اگر تم معاف کر دو اقرب تو یہ زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی کے وَلَا تَنْسَوْا اور نہ بھولو الفضل مہربانی کرنے کو بینکم آپس میں ان اللہ یقیناً اللہ بما تعملون جو تم کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دے دی ہو وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً جبکہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر لیا تھا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا ہے الا ان یعفون الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے وہ معاف کر دے رعایت کر دے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو ان اللہ بما تعملون بصیر تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے حافظو تم حفاظت کرو علی الصلوات نمازوں کی والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا وقوموا للہ قانتین
وقوموا اور تم کھڑے ہو للہ اللہ کے سامنے قانتین ادب سے، وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے سامنے با ادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو، فرجالن تو پیدل ہی نماز پڑھ لو، او رکبانن یا تم سوار ہو تو سواری کی حالت میں نماز پڑھ لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا اور اگر تمہیں خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یہ سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو تم ذکر کرو اللہ کا، کما علمکم جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے واقف نہ تھے۔ یہ جو آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں، ان آیات میں حق تعالی شانہ نے پہلی آیت میں حق تعالی شانہ نے طلاق کا مسئلہ ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد والی آیت میں حق تعالی شانہ نے نماز سے متعلق ایک مسئلہ ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم طلاق، نکاح اور طلاق کے بعد، نکاح کے بعد گھروں میں جو صورتحال ہوتی ہے اس سے متعلقہ کئی مسائل پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتوں سے الحمدللہ یہی مسائل چل رہے تھے۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ حق تعالی شانہ نے طلاق کی ایک خاص صورت کے متعلق ذکر کیا ہے۔ طلاق کی یہ جو صورت جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں یہ ہے کہ نکاح ہوا اور نکاح کے بعد میاں بیوی میں تنہائی نہ ہو سکی، خلوت نہ پائی گئی، رخصتی نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے ہی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، تو اس صورت میں بیوی کو کتنا مہر ملنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کے متعلق حکم بیان کیا ہے۔ فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا،
اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا ان یعفون، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ ہے، نکاح کی گرہ ہے، رعایت کرے اور پورا مہر دے دے۔ آپ نے آیت دیکھ لی، اس آیت میں حق تعالی شانہ نے یہ بات واضح کی کہ نکاح کے موقع پر جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مہر مقرر کر دیا جاتا ہے، طے کر لیا جاتا ہے کہ اتنا مہر ہوگا، اور بعض اوقات موقع پر مہر ادا بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب نکاح ہوا، نکاح کے موقع پر مہر طے ہوا، اب رخصتی سے پہلے یا میاں بیوی میں تنہائی ہونے سے پہلے طلاق تک نوبت پہنچ گئی اور شوہر نے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں اب اس عورت کو کتنا مہر ملنا چاہیے؟ تو اس صورت میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے، قرآن پاک یہ حکم دے رہا ہے کہ جو مہر مقرر تھا اس کا نصف مہر دینا شوہر کے ذمہ لازم ہے۔ اگر موقع پر مجلس نکاح میں مہر ادا کر دیا گیا تھا تو اب بیوی کے پاس وہ مہر چلا گیا، اس کی ذمہ داری ہے کہ جب طلاق ہو رہی ہے تو آدھا مہر واپس کرے، اور اگر نکاح کے موقع پر شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تھا تو اب جب طلاق ہو رہی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ آدھا مہر ادا کرے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ نکاح ہوا، نکاح کے موقع پر شوہر نے 1,00,000 روپے مہر کے مقرر کیے، اب شوہر نے موقع پر 1,00,000 روپے ادا کر دیے اور رخصتی سے پہلے ایک دن کے بعد، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی میں تنہائی نہیں پائی گئی، یعنی میاں بیوی کسی ایسی جگہ پر اکٹھے نہیں ہوئے جہاں پہ اگر وہ ہم بستری کرنا چاہتے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، تو ایسی جگہ پہ جب میاں بیوی کی ملاقات نہ ہو سکی اور اس سے پہلے ہی اختلافات اور طلاق کی نوبت آ گئی اور شوہر نے طلاق دے دی، اب شوہر موقع پر مہر ادا کر چکا ہے 1,00,000 روپے جب نکاح ہوا تھا، اب وہ 1,00,000 روپے بیوی کے پاس ہیں، اب جب طلاق ہو گئی اب بیوی کے ذمے لازم ہے کہ 50,000 روپے شوہر کو واپس کرے۔ دوسری صورت سن لیں، نکاح کے موقع پر 1,00,000 روپے طے ہوئے، شوہر نے مہر ادا نہیں کیا اور تنہائی سے پہلے ہی میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، اب چونکہ شوہر نے نکاح کے موقع پر مہر ادا نہیں کیا تھا لیکن مہر مقرر ہو گیا تھا کہ 1,00,000 روپے ہے، اب شوہر کے ذمے ہے کہ ان 1,00,000 میں سے 50,000 روپے بیوی کو حق مہر کے ادا کرے۔ یہ قرآن پاک کی آیت میں صاف حکم ہے اور موجودہ دور میں بھی اس پر حکم کرنا، اس پر عمل کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ البتہ قرآن پاک آگے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بیوی معاف کر دے اپنا آدھا مہر تو یہ بیوی کے لیے جائز ہے، اور اگر شوہر چھوڑنا چاہے تو شوہر بھی کہہ سکتا ہے میں واپس نہیں لوں گا مہر، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مشورہ دیتے ہوئے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم رعایت کرو یعنی وہ حق مہر واپس کر دو جو تم نے، وہ حق مہر معاف کر دو جو تم نے بیوی سے لینا ہے، بیوی کو ادا کر دیا تھا، اب طلاق ہو رہی ہے تو
اب اگر تم طلاق دیتے ہوئے مہر واپس کر دو تو یہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ظاہر ہے اختلافات تو ہوتے ہی ہیں، مسائل بھی بنتے ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اختلافات، لڑائیوں اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، بلکہ مسلمانوں کو تو یہ معاملہ کرنا چاہیے کہ آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولیں، آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا نہ بھولیں۔ کہ اب یہ طلاق کا موقع ہے اور اس موقع پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ظاہر خوشی کے ساتھ تو طلاق کوئی بھی نہیں دیتا، اور جب جھگڑا ہوتا ہے تو دلوں میں دوری اور دلوں میں غصہ پایا جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو غصے کا وقت ہے، اس وقت بھی تم نے ہوش و حواس سے نہیں نکلنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھنا ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں مہربانی کرنے کو نہ بھولنا، بلکہ غصے میں بھی دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر گزرا ہے، اس کا ایک شعر موقع کی مناسبت سے عرض ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ بڑا آدمی تھا اور جذبات اور معاملات کو سمجھتا تھا، تو بڑی پیاری بات کہی کہ کتنا ہی سمجھدار آدمی ہے، کتنا ہی چلاک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت دی اس وقت اللہ کو بھول گیا، تو اب یہ آدمی نہیں ہے، حقیقی طور پر یہ جو انسانیت کا مقام ہے اسے گر گیا ہے، کیونکہ یہ جو فراوانی اور مال و دولت آتی ہے تو یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس کو اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح غصہ آ گیا، اب غصے میں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ آپے سے باہر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو خدا کا خوف ہی نہ رہے، اس کو اللہ کا خوف رہنا چاہیے۔ غصے میں بھی ہو تو اس کو احساس ہونا چاہیے اس غصے میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا تو میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے۔ تو اس لیے بہادر شاہ ظفر نے یہ بڑا ہی پیارا شعر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایسا ہی لڑائی کا، دشمنی کا، طیش کا موقع ہو، آپس میں مہربانی کرنے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کے بعد حق تعالی شانہ نے ایک اور چیز جو اختلافات کے موقع پر، بعض اوقات خوشی کے موقع پر ہم سے سستی ہو جاتی ہے اس کی طرف یاد دلائی۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا۔ ظاہر ہے جب نکاح کا موقع ہوتا ہے تو یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو بعض لوگ خوشی کی موقع پر سستی کرتے ہیں نماز سے، اور بعض اوقات جب مسائل ہوں، جھگڑا ہو، اختلافات ہوں تو اس حالت میں نماز سے سستی کر جاتے ہیں۔ جیسے طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے تو طلاق کے موقع پر بھی بعض لوگ سستی کر جاتے ہیں کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی آ گئی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کے درمیان میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اپنے ہی مسائل میں نہ الجھے رہو بلکہ اللہ کے حقوق کا بھی خیال کرو۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر لڑائی ہوئی
اور اس لڑائی میں اتنی مصروفیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ظہر کی نماز نہ پڑھ سکے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز بھی نہ پڑھ سکے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغرب کی نماز بھی نکل گئی۔ یہ تین نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت جنگ میں قضا ہوئیں، حالت لڑائی میں، حالت جہاد میں، ظہر، عصر اور مغرب۔ یہ تین نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، کہ یہ جو کفار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا۔ اور فرمایا وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، خاص طور پر جو صلاۃ وسطیٰ ہے، درمیانی نماز ہے، انہوں نے ہمیں اس سے مشغول کر دیا۔ تو صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ اس کو خاص طور پر آپ یوں سمجھیں کہ یہ جب یہ غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئی تو عشاء کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری نمازوں کی قضا کی۔ دن میں جو تین نمازیں رہ گئی تھیں، ظہر، عصر، مغرب، تو ان تینوں نمازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کے وقت میں قضا کیا با جماعت۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی۔ آج ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اول تو نماز رہنی نہیں چاہیے، لیکن انسان ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اگر کبھی نماز رہ جائے، نماز قضا ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب نماز رہ گئی تو پڑھنی ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس نماز کو قضا کرنا ہے۔ عشاء کی نماز قضا ہوئی تو جیسے ہی موقع ملے فوراً اس کی قضا کر لیں، فجر کی نماز قضا ہوئی تو جیسا ہی موقع ملے فوراً قضا کر لیں۔ تو کوئی بھی نماز قضا ہو تو ہمیں اس کو فوراً جیسے ہی موقع ملے اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ عصر کی نماز کی شریعت میں اتنی اہمیت ہے، یہاں پہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ ایک اور حدیث میں عصر کی نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی گویا کہ اس کے سارے افراد مر گئے اور اس کا جو مال ہے وہ اس سے لوٹ لیا گیا۔ یعنی عصر کی نماز کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنی زیادہ ہے کہ جیسے جس آدمی کی عصر کی نماز رہی تو گویا اس کے گھر کے افراد کو لوٹ لیا گیا، اس کے مال و دولت کو لوٹ لیا گیا۔ اس لیے عصر کی نماز ہے، اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ خَانِدِينَ، اللہ کے سامنے با ادب اور فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ اللہ کے سامنے با ادب اور فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ ظاہری عاجزی بھی ہونی چاہیے اور باطنی عاجزی بھی ہونی چاہیے۔ ظاہری عاجزی یہ ہے کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہو تو نگاہ سجدے کے مقام پر رکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اور ہاتھ سنت کے مطابق مردوں کو ناف کے نیچے باندھنے چاہیے، خواتین کو سینے پر باندھنے چاہیے، اور اسی طرح نماز بالکل توجہ سے ادا کرنی چاہیے۔ کسی چیز کی طرف نماز کے دوران متوجہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعض اوقات انسان موبائل کے دھیان میں لگ جاتا ہے نماز میں، بعض اوقات خارج کرنے میں لگ جاتا ہے، بعض اوقات انگلیوں میں کانوں میں انگلیاں ڈال رہا ہے، کسی جگہ پہ خارج کر رہا ہے، تو یہ چیزیں نماز کے احکام کے منافی ہیں، نماز کے آداب کے منافی ہیں۔ اس لیے نماز کے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ اور باطنی عاجزی یہ ہے
کہ نماز میں ساری توجہ اللہ کی طرف، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ درجہ ہمیں حاصل نہ ہو سکے، یہ تصور ہمارا نہ بن سکے، تو پھر یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے ذہن میں یہ ہوگا تو پھر یہ سمجھے گا انسان کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کیفیت میں انسان جیسے ساری غلط حرکات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا اور دھیان سے کھڑا ہوگا، اسی طرح ہمیں نماز میں کھڑا ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم بیان کیا، فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، نماز کی حالت میں اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس سے تم پہلے واقف نہ تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حالت خوف میں، حالت جنگ میں، جب دشمن کے سامنے انسان کھڑا ہے تو جہاد کی حالت میں ہے، تو اس موقع پر نماز کیسے ادا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہ موقع یہاں پر ارشاد فرمایا، کیونکہ پیچھے بات گزری حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ یہ غزوہ خندق کا موقع تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی 3 نمازیں قضا ہو گئی تھی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ کے موقع پر نماز جو ہے نا اس کو نہیں بھولنا، بلکہ اگر موقع ہو تو پھر صحیح انداز میں جیسے عام حالات میں نماز پڑھی جاتی ہے ویسے آدمی نماز پڑھے۔ لیکن اگر اتنا موقع نہیں ہے کہ درست انداز میں نماز پڑھ سکے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر، ظاہر صف بنائی ہوئی ہے دشمن کے سامنے، تو پھر کھڑے ہو کر کھڑے کھڑے ہی اشارے سے انسان نماز پڑھ لے، اور اگر بالکل ایسی حالت ہے کہ سواری سے اترنے کا بھی موقع نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سواری پر سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ۔ بہرحال جس حالت میں بھی نماز پڑھنے کا موقع ملے اسی حالت میں نماز پڑھ، اور جب امن ہو جائے تو امن کی حالت کا یہ حکم نہیں ہے، جب امن ہو، سکون ہو، تو پھر جیسے عام نماز پڑھنے کا حکم ہے ویسے ہی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا نماز کی حفاظت کرو، پھر عصر کی نماز کی اہمیت بیان کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑنی، اس حالت میں بھی سواری پر بھی ہو تو تب بھی نماز پڑھو۔ یہاں پہ ظاہر ہے ہم میں سے عام افراد کو تو یہ مسائل پیش نہیں آتے، ہمارے جو فوجی ہیں انہی کو یہ مسائل پیش آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمیں نماز ادا کرتے وقت نماز کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ مردوں کے آداب الگ ہیں، خواتین کے آداب الگ ہیں۔ میں 1-2 خواتین سے متعلق جو مسائل ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ خواتین نے کان میں اور ناک میں بعض اوقات زیورات پہنے ہوتے ہیں، اور وہ سوراخ زیورات کا بعض اوقات ایسا سخت ہوتا ہے کہ اگر آپ زیور کو نہ ہلائیں تو ان میں پانی نہیں جاتا، لہذا ناک ہم نے وضو کی حالت میں دھونا ہوتا ہے۔ اگر کسی خاتون کے ناک میں سوراخ ہو اور اس میں زیور ہو اور اس زیور کی وجہ سے اس سوراخ میں پانی نہ جائے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ ایسی خاتون کے ذمہ لازم ہوگا کہ وضو کرتے وقت اپنے زیور کو تھوڑا بہت ہلائے تاکہ اس سوراخ کے اندر پانی چلا جائے۔ اسی طرح جن خواتین کے کانوں میں زیورات ہوتے ہیں تو کان جب ہم غسل کرتے ہیں غسل واجب، اس وقت کانوں کو دھونا ضروری ہے، تو اس حالت میں جن خواتین کے سوراخ میں خود بخود پانی نہیں جاتا، سخت ہیں، ان پر لازم ہوگا کہ اپنے زیورات کو تھوڑا سا ہلائیں
تاکہ وہاں پہ پانی چلا جائے اور ان کا غسل واجب ہو جائے۔ اگر ان سوراخوں میں پانی نہیں جائے گا تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس لیے ناک اور کان کے جو سوراخ ہیں ان میں پانی پہنچانے کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح خواتین عام طور پر ناخن پالش لگاتی ہیں، تو جب ناخن پالش ہمارے ہاتھوں پر لگی ہوئی ہو اس حالت میں وضو نہیں ہوگا۔ اگر غسل کریں گے تو غسل بھی نہیں ہوگا۔ وضو کرنے کے لیے ناخن پالش اتارنی ہوگی۔ بعض اوقات خواتین مہندی یا مہندی جیسی کوئی چیز جس کا صرف رنگ رہتا ہے وہ لگا لیتی ہیں ناخن پر، تو اس کے ساتھ وضو ہو جائے گا۔ لیکن ناخن پالش جس کی جو اپنا جسم چھوڑ جاتی ہے تو اس کے ساتھ وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہمیں ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ بعض خواتین لباس ایسا پہنتی ہیں کہ ان کا جو کوہنیاں ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں، وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں جو خواتین کی کلائی ہے، کلائی کا جو جوڑ ہے وہاں تک خواتین کو اپنا جسم ڈھانپنا فرض ہے۔ اگر نماز کے دوران کلائی سے اوپر کا جو بازو ہے وہ کھلا ہوا ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سر پہ دوپٹہ ہم لیتی ہیں، خواتین لیتی ہیں، تو وہ دوپٹہ بھی ایسا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے بال نظر آئیں۔ اگر وہ دوپٹہ ایسا باریک ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی نماز نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، ان لوگوں کے ذمے ہیں کہ وصیت کریں لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعا، نفع اٹھانے کی، الی الحول، ایک سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ ایک سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی اور ان کو شوہر کے گھر سے نہیں نکالا جائے گا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ عورت خود نکل جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فی ما فعلنا، اس کام کے بارے میں جو ان خواتین نے کیا، فی انفسہم، اپنی ذات کے حق میں، من معروف، قاعدہ کے موافق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست اقتدار والا اور حکمت والا ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور مطلقہ عورت کو، متاع، فائدہ دو، بالمعروف، قاعدہ کے موافق، حقاً، یہ حق ہے، علی المتقین، متقی لوگوں پر، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے موافق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے۔ کذالک، اسی طرح، یبین، بیان کرتا ہے، اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے، آیاتہ، اپنے احکام، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ لعلکم، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بیان کیا ہے، یہ زمانہ جاہلیت سے متعلق ہے۔ یہ حکم جب وراثت کے احکام جاری نہیں ہوئے تھے اس وقت کے لیے یہ حکم دیا گیا، لیکن جب وراثت کے احکام جاری ہو گئے تو اس سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن چونکہ قرآن پاک میں یہ آیت باقی ہے، بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آیات تو باقی ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو گیا۔
تو یہ آیت باقی ہے، لیکن جو اس میں حکم مذکور ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ کیا حکم ہے؟ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو وہ 1 سال تک عدت گزارتی تھی، اور 1 سال تک کے لیے اس کو کسی کمرے میں بند کر دیتے تھے۔ وہ بس اس کمرے میں ہی غم کی حالت میں پورا 1 سال گزارتی تھی۔ کوئی بہت زیادہ ضرورت ہوئی تو وہ اس سے نکلتی تھی، ورنہ اس کو اس کمرے سے نکلنے نہیں دیتے تھے۔ پھر جب اس کا سال پورا ہوتا تھا تو وہ لوگ اس کی گود میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالتے تھے، اور پھر وہ ان مینگنیوں کو لے کر گلی کوچے میں نکلتی تھی اور لوگوں پر نہ وہ مینگنیاں پھینکتی تھی، جسے لوگ سمجھتے تھے کہ آج اس کی عدت ختم ہو گئی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان کیا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو مرد فوت ہو جائیں اور پیچھے وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو ان مردوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ 1 سال تک وہ اپنے شوہر کے ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گے اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان کر دیا کہ ان عورتوں کو 1 سال تک کے لیے نکالنا نہیں ہے، اور ساتھ ہی شوہر کا جو نفقہ ہے وہاں سے ان کے جائز اخراجات دیے جائیں گے۔ یہ تھا پہلا حکم۔ اب حکم کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ایسی خاتون جس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جس کا شوہر فوت ہو جائے، اگر وہ عورت حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی بیان کر دیا کہ یہ جو خاتون ہے عدت میں گزار رہی ہے، اس کو شوہر کی وراثت میں سے حصہ ملے گا، اور اس ترکے میں سے اس کا جتنا حصہ ہوگا اس عورت کو اس حصے میں سے اپنے اخراجات کرنے کی اجازت ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پہلی حالت، جس حالت میں وہ اپنے شوہر کے گھر میں 1 سال تک عدت گزار رہی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ خود بخود اپنے شوہر کے گھر سے کہیں اور چلی جاتی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اسی طرح تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تھا شوہروں کو کہ وہ وصیت کر کے جائیں کہ ان کو میرے گھر سے نکالا نہیں جائے گا، لیکن ساتھ عورت کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر وہ خود جانا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی حکم بیان کر دیا۔ بہرحال اب یہ جو خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، اس عورت کی جو موجودہ حکم ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ وہ حاملہ نہ ہو۔ اگر حاملہ عورت کا شوہر فوت ہوتا ہے تو اس عورت کی عدت وضع حمل ہے، اور جو عدت گزار رہی ہے اپنے شوہر کی وفات کی، اس کو شوہر کی وراثت میں سے جو مال ملے گا وہ اپنے اس مال میں سے عدت کے دوران اپنا خرچہ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے۔ دیکھیں پیچھے ایک بات گزری تھی جو بھی ہم نے کل پرسوں پڑھی تھی کہ ایسی عورت جس عورت کا مہر طے نہیں ہوا نکاح کے وقت، اور جو اس کا شوہر ہے اس نے صحبت سے پہلے ہی، رخصتی سے پہلے ہی اس کو طلاق دے، نکاح کے وقت اس کا مہر طے نہیں تھا اور رخصتی سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی، تو ایسی عورتوں کو شریعت نے حکم دیا متعوہن بالمعروف، ان کو متعے کے طور پر، فائدے کے طور پر ایک سوٹ دینا لازم ہے۔ میں نے عرض کیا تھا 3 پیس سوٹ، جس میں شلوار قمیض اور دوپٹہ، ان چیزوں کا فائدہ پہنچانا ایسی عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا، نکاح کے موقع پر مہر طے نہیں ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہوا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کون سی مطلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانے کا حکم دے رہے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کی 2 رائے ہیں۔
ایک رائے تو یہ ہے کہ پیچھے جو حکم دیا گیا تھا کہ وہ خواتین جن کا مہر طے نہیں ہوا اور انہیں طلاق ہو گئی رخصتی سے پہلے، تو یہاں پہ ان کا حکم بیان ہوا کہ تاکید کے طور پر اللہ تعالی نے کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ دوسرا جو مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جن خواتین کا مہر مقرر ہو گیا، ظاہر ہے انہوں نے عدت تو شوہر کے پاس گزارنی ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں کہ متعلقہ عورت جب عدت شوہر کے گھر میں گزارے تو اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیا جائیں، جیسے اس کا مہر ہے وہ ادا کیا جائے، اس کا جو نان و نفقہ ہے اس کا خیال رکھا جائے، اس کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مطلقہ عورت ہے اس کو اس کے دوسرے حقوق کے ساتھ ساتھ شوہر کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک سوٹ دے کر رخصت کرے، تاکہ جو اختلاف اور لڑائی کا معاملہ ہے یہ آگے نہ بڑھے، بلکہ شوہر کے تحفہ دینے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ تفسیر ابن جریر میں مذکور ہے کہ قرآن پاک میں پہلے یہ حکم نازل ہوا حقا علی المحسنین کہ یہ بطور متعہ کے ایک عورت کو ایک سوٹ دینا، یہ احسان کرنے والے جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں ان پر یہ حق ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ مرضی ہے، کرو گے تو نیکی ملے گی، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو پھر کہتے ہیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، کہ جو متعلقہ عورت ہے اس کو فائدے کے مطابق نفع پہنچاؤ، اور یہ نفع پہنچانا متقی لوگوں پر حق ہے۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسی متعلقہ عورت کو اس کا حق نہیں دے گا تو اس کو گناہ ہوگا، یعنی متعلقہ عورت کے حقوق جو شخص ادا نہیں کرے گا تو حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ بہرحال یہ نکاح سے اور طلاق سے متعلقہ کچھ احکام ان آیات میں بیان ہوئے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آگے چلیں گے۔